औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है तालिबान क़यादत पूरी तरह ख़त्म कर दी गई है। जो पाकिस्तान को कल तक धमकियां दे रहे थे, गुरूर और तकब्बर में आए हुए थे, आज वो खाक में मिल चुके हैं। इसीलिए कहते हैं ना, वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा। जिसको मेरा रब इज़्ज़त देना चाहे उसको पूरी दुनिया भी मिल के बेइज्जत नहीं कर सकती है, और जिसको मेरा रब बेइज्जत करना चाहे उसको पूरी दुनिया मिल के भी इज़्ज़त नहीं दे सकती है। कभी भी तकब्बर और गुरूर या अपनी ताकत का नशे में चूर नहीं रहना चाहिए। ताकत सिर्फ वादा शरीक कोई सजती है, जजती है, वो उसके आगे सब बेबस है। इस पर बात करूँगा। और उसके बाद आलमी ताकतें किस तरह अपने एजेंटों को बचाने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी हैं, किस तरीके से सऊदीया, दुबई, कतर इनको डाला जा रहा है बीच में कि फौरी तौर पे जंग ख़त्म करवाओ। तो ये पहले भी 6-7 मरतबा हो चुका था। इस पर बात खुल के करूँगा मुख्तसर से वक्त में। पहले आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है, ये पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की करम नवाजी है, अल्लाह की तरफ से एजाज़ है कि मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था, और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब आरिफ निज़ामी साहब हैं जो कि नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। नवाए वक्त तो नहीं रहा, लेकिन ये उनका ही लगाया हुआ पौधा है जो आप सबको हक सच दिखा भी रहा है और बता भी रहा है। तो मेरी आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियोस को पूरी देखा करें। 10 मिनट की वीडियो होती है, 24 घंटों में 10 मिनट निकाल लिया करें ताकि मुल्क के साथ जुड़े रहें। नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे जो फितनों का दौर है, झूठ का दौर है, उनको मेरी वीडियोस दिखाया करें, सेंड कर दिया करें, ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को प्रॉपर तरीके से सब्सक्राइब किया करें, वरना सुपर कंप्यूटर आपको डिलीट कर देगा। प्रॉपर तरीका क्या है? पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, फिर कमेंट्स करें, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। तो रहमतों और बरकतों वाला महीना है। कोशिश करें कि अपनी क़ज़ा नमाज़ें जितनी भी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में पढ़ के उनको अदा करें। और उसके बाद देखें, इस माह रमज़ान में अल्लाह ने कितनी एजाज़ दिया है, कितनी बख्शिश रखी हुई है कि एक फ़र्ज़ नमाज का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। सुन्नतों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर, नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर। इसलिए कोशिश किया करें कि नफल बैठ के ना पढ़ा करें, आधा सवाब मिलता है। क्यों आधा सवाब के लिए हट्टे कट्टे बैठ के नफल पढ़ते हो? खड़े होकर पढ़ा करो। मैंने पूरी ज़िंदगी, अल्लाह गवाह है, कि कभी बैठ के नफल नहीं पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने ताकत दी है, जब नहीं ताकत होगी तो बैठ के पढ़ लिया करूँगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको बुढ़ापे की वजह से या किसी वजह से नहीं खड़े हो सकते हैं, उनके लिए है। वो भी, उनको भी आधा सवाब मिलता है, पूरा सवाब नहीं मिलता है। तो पूरी ज़िंदगी हम लोग बैठ के, हम नहीं, मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी खड़े होके पढ़ी है।
جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ پوری زندگی آدھا ثواب لیتے ہیں، اور آخر میں ایک ایک قطرے کی ضرورت پڑے گی، اس وقت وہ اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ دو چیزیں صرف قبر میں آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گی، نیک اعمال، قرآن، اور یہ فرض عبادات۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں، فرض نمازیں ٹائم پہ ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، بہنیں بیٹیاں گھروں میں ادا کریں، اور قرآن کو لازمی کھولیں اور ایک صفحہ ضرور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ورنہ ایک صفحہ ہر حال میں کھولیں قرآن کو۔ بند قرآن بھی گھر میں نحوست ہوتی ہے، قرآن کو بند رکھنے سے بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کی تمام عبادات قبول کرے۔ تو اب دیکھیں پاکستان نے بے بس ہو کے، مجبور ہو کے بار بار سمجھایا، بار بار ان کے ساتھ میٹنگیں کی، ان کو بس ڈالر چاہیے تھے، ڈالر جو عالمی طاقتیں دے رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ پاک فوج پہ حملے کرو، یہ کر رہے تھے، پاکستان میں دہشت گردی پھیلاؤ، وہ پھیلا رہے تھے۔ تو بے بس ہو کے پھر پاکستان نے فیصلہ کیا، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں پاک آرمی کو، پاک ایئر فورس کو اور نیوی کو، افواج پاکستان سب کے سب کو، تمام ایجنسیوں کو، سب کو، کہ انہوں نے اس مرتبہ تنگ آ کے نہ تو سعودیہ کو بھی جواب دے دیا، دبئی کو بھی جواب دے دیا، قطر کو بھی جواب دے دیا، امریکہ کو بھی جواب دے دیا کہ بھائی اب ہم کسی کی نہیں مانیں گے، اب ہم وہ کریں گے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ جو کل تک دیکھے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ ہم 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں پورے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، آج کہاں ہیں؟ خاک ہو چکے ہیں، ان کی تمام اہم لیڈرشپ ماری جا چکی ہے۔ یہ ابھی تک تصدیق نہیں افغانستان نے کی ہے، لیکن جو امریکی ادارے ہیں نا وہ بتا رہے ہیں، آزاد میڈیا بتا رہا ہے کہ ان کی تمام قیادت ماری جا چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو ان کے آرمی چیف سمیت، اور ان کی تمام چیک پوسٹوں پہ افواج پاکستان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ تو یوتھیو اب تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ وہ تم لوگوں کا باپ تو جہنم واصل ہو گیا، اب تم لوگوں کا نمبر ہے جہنم میں جانے کا۔ ایک تو مردود جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ جب تک زندہ ہے نا باہر نہیں آ سکے گا، وہ تابوت میں لیٹ کے ہی باہر آئے گا، زندہ باہر نہیں آ سکتا، یہ بھول جاؤ، یہ ذہن سے ہی نکال دو۔ آفت سید آصف منیر علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، اور شاہ شمس تبریز کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ انہوں نے سورج کو نیچے بلا لیا تھا، تو آفت صاحب کی بھی اللہ تعالیٰ نے بے حساب طاقتیں دی ہوئی ہیں، یہ بھی تو ان کی ہی نسل ہے۔ پوری دنیا کے کافر مل کے یوتھیوں سمیت آ جائیں نا، یہ بھی کافر ہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی نسل ہی میری نسل ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی نسل کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا، جس نے مجھے برا بلا کہا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو اب یوتھ کے دن میں 10 مرتبہ تو حافظ صاحب کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ بھی کافر ہو چکے ہیں۔ میں روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، تمام حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ تو یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، جس کو تم لوگ غلیظ زبانوں سے گالیاں دے کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر رہے ہو، اپنے آپ کو دین سے خارج کر رہے ہو۔ اب بھی ٹائم ہے، صدق کے دل سے توبہ کرو اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اگر شادی شدہ ہو تو دوبارہ سے نکاح بھی کرو۔ تو اب دیکھیں پاکستان نے صاف انکار کر دیا، ابھی تک حملے جاری ہیں، ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ وہاں کی عوام ویلکم کر رہی ہے پاکستانی افواج کو، جہاں جہاں پہ بھی یہ قبضہ کر رہے ہیں وہ ویلکم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی تنگ تھے ان سے،
بچیوں کو یہ اسکول نہیں جانے دیتے تھے، کالجوں میں نہیں جانے دیتے تھے، یونیورسٹیوں میں نہیں جانے دیتے تھے، اور بس اللہ ہدایت دے جی، میں تو دعائی کر سکتا ہوں۔ دکھ بھی ہے کہ تھے جو مسلمان، لیکن یہ کس طرح کے مسلمان تھے؟ جو مسجدوں پہ حملے کر رہے تھے، جو مدرسوں پہ حملے کر رہے تھے، جو نمازیوں کو شہید کر رہے تھے، جو ہجوم میں جا کے بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے تھے، جو شناختی کارڈ دے کے پنجابیوں کا قتل عام کر رہے تھے، یہ کون سے مسلمان تھے؟ یہ نہیں تھے مسلمان، یہ کافروں سے بھی بدتر تھے۔ یقین جانیے میں روزے کی حالت میں ہوں، کافر بھی مسجدوں پہ حملہ نہیں کرتا ہے، نمازیوں پہ حملہ نہیں کرتا ہے، یہ ان سے بھی بدتر تھے۔ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، جو باقی بچے ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پہ عوام کی حکومت بنے گی۔ یہ تو امریکی ایجنٹوں کی، اسرائیلی ایجنٹوں کی، یہودیوں کی، انڈیا کے ایجنٹوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی۔ اب انشاءاللہ وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت بنے گی اور عوام کی حکومت بنے گی، اور انشاءاللہ افغانستان ترقی بھی کرے گا اور آگے بھی بڑھے گا، اور چائنا کے ساتھ بھی تعلقات اس کے بہتر ہوں گے، پاکستان کے ساتھ بہتر ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرے، اور آفت سید عاصم منیر کو لمبی صحت والی، ایمان والی زندگی دے۔ افواج پاکستان کے سب کمانڈروں کو اللہ لمبی صحت والی، ایمان والی زندگی دے۔ افواج پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کی رمضان کے مہینے میں تمام عبادات قبول فرمائے۔ جو گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار پڑے ہوئے، اللہ ان سب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو اچھی، نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی اولاد کو ان کا وفادار بنائے۔ جو بھی ملک کے پاکستان کے وفادار ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی حفاظت فرمائے۔ جو ملک پاکستان کے غدار ہیں، فوج پاکستان کے غدار ہیں، چاہے کسی بھی ادارے میں ہیں، سیاسی جماعتوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔